ایک صاحب تھے، وہ نا کڑھائی کا کام کرتے تھے، ان کے گھر خواتین 8-10 آتی تھی، یہ ہاتھ سے کڑھائی کا کام کرتے تھے، پھر یہ ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے وہ کراچی میں دے آتے تھے اور کراچی سے باہر جاتے تھے، باہرلے ملک میں، وہاں یہ چیزوں بہت پسند کی جاتی۔ تو ایک دفعہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں حالات بہت سخت ہیں، کوئی دعا فرما دے۔ میں نے ایک دعا کر دی، پھر کچھ عرصے کے بعد کہا کہ حالات ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، آپ دعا فرما دیں۔ تو میں نے اس طرح آتے رہے اور مجھ سے اپنے حالات، قرضے، بیماریاں، مشکلات، راہیں بند، راستے بند، ناکامیاں، یہ سب بیان کرتے رہے۔ ایک میں نکلنے گئے، میں نے کہا گھر چلو۔ مجھے ہر دفعہ کہتے تھے گھر چل کے اگر دعا فرما دیں، اگر دعا فرما دیں، میں گھر چلو۔ تو مجھے گھر لے گئے، تو میں باہر کھڑا ہو گیا، میں نے کہا پہلے گھر جا کے اطلاع کر۔ تو جلدی جلدی میں انہوں نے کوئی گھر کو سمیٹا، میں گھر گیا۔ کچھ خواتین بیٹھی تھیں ادھر، کڑھائیوں کا کام کر رہی تھی، ہاتھ سے سینہ پرونا، پھول بنانے، جو بھی ہوتا ہے یہ کر رہے تھے۔ اور گھر میں ایک ویرانی تھی، اور گھر میں ایک وحشت تھی، اور احساس ہو رہا تھا کہ شاید یہ گھر والوں کو روٹی کیسے ملتی ہے، ان کی غربت اور فقر اور تنگدستی کیسے، کھانا کیسے ملتا، کھانا کیسے ملتا۔ تو میں نے ان سے حال حوال پوچھے، تو ان سے کہا جی کاروبار ہمارے پاس بہت ہے، کام بہت ہے، ہم جاتے ہیں کراچی میں، بڑے بڑے تاجر ہمیں بلاتے ہیں، پیسے پیشی دیتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں مال ہمیں دیں، وہ کہتے ہیں ہمیں دیں، ہمیں بڑھا چڑھا کے قیمت دیتے ہیں، تو گھر میں کچھ نہیں بچتا۔ اور یہ جو خواتین آتی ہیں یہ لے جاتی ہیں، یہ روز بروز مالدار ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم جو اتنا بڑا کاروبار کرتے ہیں، ہم روز بروز مقروض، فقیر، منگتے اور تنگ دست ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے ہم کیا کریں، ہمارے پر مسائل، پریشانیاں، ہمارے کسی نے کہا کہ جادو ہے، پھر ہم نے اس کے لیے یہ عمل کیا، اس نے اتنے پیسے لیے، کس نے کہا جنات ہیں، کس نے کہا کالی چیزیں ہیں، کوئی اتنا آیا۔ انہوں نے مجھے لمبے چوڑے واقعات سنائے جس میں ذرا سارا خرچہ ہی خرچہ تھا، خرچہ ہی خرچہ تھا، کبھی خرچہ کس نام سے، کبھی خرچہ کس نام سے، کبھی کس نام سے، سارا خرچہ ہی خرچہ تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا میں گھر میں قرآن کہاں ہے؟ کہنے لگا پڑھا، میں کہ وہیں لے جاؤں، میں کہنا لے آؤں، میں کہنا مجھے لے چل۔ تو گھر میں جہاں قرآن پاک ایک الماری تھی، اس میں کاغذ ٹھونسے ہوئے تھے بہت سارے۔ کاغذ کون سے تھے؟ یہ بچوں کی کاپیاں نہیں ہوتی، بچوں کی کاپیاں جس میں یہ ہوم ورک کرتے ہیں بچے، کاپیاں ہوتے ہیں ان میں لکھتے ہیں، ان کے کاغذ، اور پرانے کوئی قاعدے ہوتے ہیں، الف انار والا قاعدہ، یہ چھوٹے چھوٹے ABC والے قاعدے، ان کے ہاں بچے بھی پڑھتے تھے، وہ بچے بھی پڑھا کے ان سے فیس لے کے گزارا کرتے تھے۔ تو وہ سارے ٹھونسے ہوئے تھے، ان کے نیچے سے میں نے قرآن پاک نکالا، میں نے کہا اور ہے؟ کہا نہیں، اس میں غلاف لپٹا ہوا تھا اور اس میں دھول تھی، مٹی تھی۔ میں نے نکالا قرآن پاک اور میں نے کہا میں نے آپ کے تعویذ نکال دی۔ اچھا، میں کہ آپ کو میں دکھاتا ہوں جو تعویذ آپ کے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں بربادی، پریشانی، قرضے، مسائل، مشکلات، میں نکال دی۔ میں نے وہاں بیٹھ کے قرآن پاک کھولا، اس کا جو غلاف تھا اس کو بہت جھاڑا، اس میں سے مٹی نکلی، اور قرآن پاک بول رہا تھا یہ پڑھا ہوا ہے، قرآن پاک بول رہا تھا یہ پڑھا ہوا ہے۔ قرآن کے ورق بولتے ہیں ہم پڑھے ہوئے ہیں، یہ پڑھا ہوا ہے لیکن چھوٹ گیا، اس کا پڑھنا چھوٹ گیا، اس کا پڑھنا چھوٹ گیا، یہ پڑھا ہوا ہے لیکن اس کا پڑھنا چھوٹ گیا۔ میں نے کہا یہ قرآن کون پڑھتا تھا؟ کہا ہماری دادی زندہ تھی وہ پڑھتی تھی۔ کتنے سال ہو گئے؟ مجھے یاد نہیں، کوئی 12-13 سال، کتنے سال ہو گئے؟ اور میں نے کہا زوال کہہ رہا اتنے سال سے، کہہ رہا بس ان کی دعائیں تھی، برکتیں تھیں۔ میں نے کہا ان کی دعائیں برکتوں کا یقین ہے مجھے، یقیناً تھی، لیکن ان کی دعاؤں اور برکتوں میں اس قرآن کا ساتھ تھا، اس قرآن کا ساتھ تھا، اور یہ قرآن وہ پڑھتی تھی۔ کہنے لگے آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ قرآن تھا جس کی دعائیں، جس کی برکتوں سے عرشوں سے فیصلے ہو۔ دادی گئی، قرآن لپیٹا، رکھ دیا، اور گھر کے اندر کوئی قرآن کو اٹھانے والا نہیں، کوئی قرآن کو پڑھنے والا نہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ان سب نے پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد مجھ سے کہنے لگے ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں، حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ پھر ان کا کاروبار اتنا بڑھا کہ خود جا کے کراچی بیٹھ گئے، یہاں سے مال بنتا تھا اور مال بنا کے کراچی میں خود وہ لیتے تھے اور خود باہر بھیجنا شروع ہو گئے۔ مجھے آج کل کا پتہ یوں ہے، بہت سالوں پرانی بات ہے، آج کل کا پتہ یوں ہے کہ کراچی میں ایک بہت اچھے ایریے میں ان کا بہت بڑا گھر ہے، اور مجھے کئی دفعہ پیغام ملا جب آئیں ہمارے پاس ضرور آئیں، یہ آپ کا لگایا ہوا پودا ہے، ہم تو مٹ چکے تھے۔ اور میں نے کہا سچ پوچھیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ قرآن کا لگایا ہوا پودا ہے۔ ایک حدیث ہے، 3 افراد تھے، سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے بارش، طوفان آ گیا،
پناہ لینے کے لیے کسی غار میں چلے اور غار میں جا کے پناہ، جب غار میں جا کے پناہ لی تو اوپر سے بارش آندھی طوفان تو پہلے سے ہی تھا، اوپر سے ایک پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ جب غار کا منہ بند ہو گیا بس زندگی ختم۔ اور پتھر اتنا بڑا طاقتور پتھر تھا، اتنا بڑا تھا کہ انسانی طاقت 3 افراد تھے اور 3 کیسے ہلا سکتے۔ سوچ سوچ کے ہر بندے نے اپنے عمل کا اللہ کو وسیلہ دیا اور دعا کی، عمل کا وسیلہ دیا، عمل کا وسیلہ کہ اللہ، ایک بندہ آیا تھا، اس نے مجھ سے میرے ساتھ پاس مزدوری کی، پھر کچھ عرصہ مزدوری کی، چھوڑ کے چلا گیا، اور میں نے پھر اس کی بکری لے لی، اس کے پیسوں کی جو مزدوری چھوڑ کے گیا تھا، پھر ان بکریوں کی جگہ پہ میں نے مولا اس کو جو ہے وہ بکریوں کی، اس کی بکریاں بڑھتی گئیں۔ تھوڑے عرصے کے بعد آیا اور آ کے کہنے لگا میری مزدوری دے۔ میں نے کہا یہ بکریاں ساری تیری ہیں۔ نہیں یہ کیا بات ہے، میری مزدوری؟ انہوں نے کہا یہ تیری مزدوری ہے۔ اور اللہ وہ خوش ہو گیا اور حیران ہو گیا اور وہ بکریاں لے کے چلا گیا۔ اگر تیری بارگاہ میں یہ عمل قبول ہے تو آج اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا پر اتنا نہ ہٹا انسان اس میں سے نکل سکے۔ دوسرے نے کہا مولا میرے اماں ابا بوڑھے تھے، اماں ابا بوڑھے تھے، انہوں نے مجھ سے پانی مانگا، میں پانی دودھ کا پیالہ لے کے ساری رات لے کھڑا رہا، پتہ نہیں کس وقت جاگیں گے اور کس وقت مانگیں گے، کس وقت جاگیں گے اور کس وقت مانگیں گے، کس وقت جاگیں گے، کس وقت۔ اے اللہ صبح اٹھے تو حیران ہوئے، میں ساری رات لے کے کھڑا رہا۔ اے اللہ اگر یہ نیکی قبول ہے تو یہ پتھر ہٹا دو۔ پتھر ہٹ گیا، اتنا نہیں کہ جس سے جو ہے انسان باہر نکل سکے۔ تیسرے نے کہا اللہ ایک گناہ کا موقع تھا، میں گناہ کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، بس تیرا ڈر تھا، تیرا خوف تھا، تیرے ڈر اور خوف نے مجھے اس گناہ سے بچایا، محض تو ہی تھا اور تیری وجہ سے میں اس خطا سے دور ہو گیا۔ اگر تیری بارگاہ میں یہ عمل قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ اور وہ پتھر ایک دم اتنا ہٹا کہ وہ باسہولت اس غار کے اندر سے باہر نکل آئے۔ عمل کا وسیلہ۔ میرے بڑے مجھے بتاتے ہیں، اس دن میرا بھائی بھی بتا رہا تھا کہ میرے پردادا رحمت اللہ علیہ 1933 میں ان کا وصال ہے، 1919 میں حج پہ تشریف لے گئے تھے۔ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رات کو اکٹھی کر کے رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چولہے کے برابر رکھتے تھے، آٹا سالن چیزیں رکھتے تھے۔ رات کو اماں یا ابا کسی کو بھوک لگتی تھی بڑھاپے کی تو وہ محبت سے کہتے تھے بادلہ بادلہ، دلوں میں رہنے والا، بادل بادلہ، اے دلوں کا راجا۔ اماں بیوی کو نہیں اٹھاتے تھے، خود اٹھ کے ان لکڑیوں کو جلا کے اماں یا ابا کو روٹی پکا کے دیتے تھے اور اماں ابا دعا کرتے تھے اور پھر ان کو سکون ملتا تھا۔ بیوی کو نہیں اٹھاتے تھے۔ عمل کا وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کر، یا اللہ یہ میرا فلاں عمل ہے تیری رضا کے لیے کیا، اللہ یہ میری زندگی کے پتھر ہے، قرضوں کے پتھر ہے، فرضوں کے پتھر ہے، مرضوں کے پتھر ہے، جادو کے پتھر ہیں جنہوں نے میری زندگی کے راہیں، غاروں کے راستے میرے بند کیے ہوئے ہیں۔ اللہ یہ سارے پتھر ہیں جو میری زندگی کے آگے آ کے رکاوٹ، میری گلیاں، میرے راستے، میری راہیں بند ہو گئی۔ اے اللہ فلاں عمل کیا تھا، فلاں عمل کیا تھا، اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میرا یہ پتھر ہٹا۔ رات کو میں ایک درویش کے ساتھ تھا تو ایک عرب نے دعوت کی مکہ مکرمہ میں، مجھ سے کہنے لگے تم بھی میرے ساتھ چلو۔ تو عرب کے گھر گئے، بڑا اہتمام کیا، عجیب و غریب کھانے، ان کے تو کھانے بہت۔ عرب سب کو اس نے آنے والوں کو ایک خاص عطر کی شیشی دی۔ رات کو دیر سے آئے، تھکے ہوئے، کوئی رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ آ کے نا وہ درویش ایسے ہوئے ہائے کی سارا دن تھکے ہوئے۔ میں نے کہا جی چاہتا ہے آپ میرے ساتھ حرم چلے اور عبادت کریں۔ ایسے دیکھ کے کہنے لگے جسم ساتھ نہیں دے رہا لیکن مومن کو خوش کرنا بھی نہیں کیا، آئیں چلتے ہیں۔ ہم گئے، اس وقت صفائیاں ہو رہی تھی، مجمع طواف کا بہت کم تھا، ایام حج تھے، مجمع طواف کا بہت کم تھا، تو نفل پڑھ رہے تھے۔ نفل پڑھ کے نا ایسے پیچھے ہاتھ رکھے نا، جیسے تھکا ہوا بندہ ایسے پیچھے ہاتھ رکھ کے وہ کعبہ کو ایسے دیکھ رہے تھے۔ تو میں نے پیچھے سے کہا کوئی خاص عمل بتائیں، کوئی خاص عمل بتائیں، آج کعبہ ہے، تنہائیاں ہے، مبارک رات ہے۔ مجھے نے ایسے تھوڑا سا مڑ کے الفاظ کہے، وہ الفاظ ہوتے کہ شاید موت کی آخری ہچکی بھی
وہ الفاظ بھلا دے، کبھی نہیں بھولیں گے مجھے وہ الفاظ۔ مجھ سے کہنے لگے حکیم صاحب دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے، اس کو غور سے سمجھیں، دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ بس میں خاموش ہو گیا، اور بعد میں مجھے پھر وضاحت فرمائی، مظلوم کے پاس کون سے الفاظ، کون سا اسم اعظم ہوتا ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم اور کافر ہی کیوں نہ ہو۔ دکھیارے کے پاس کون سا اسم اعظم اور کون سے الفاظ ہوتے ہیں وہ اللہ کے دروازے کھٹکھٹا دیتے ہیں اور کھل جاتے ہیں اس کے حق میں۔ دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ جب بندے کی کیفیات بنتی ہے پھر عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ فیصلہ آباد کے قریب ایک جگہ کے ایک صاحب آتے تھے، بہت موٹے تھے، بس میں نہیں چڑھ سکتے تھے، سیٹ میں نہیں بیٹھ سکتے تھے، کپڑے شلوار بدلتے تھے، کپڑے خراب ہو جاتے تھے، قمیض بدلتے تھے، کھاتے پھر یوں لیٹ کے نا ایسے کر کے پھر کھاتے رہتے تھے۔ کھانا اور حاجت کے لیے جانا، دو کام دیکھے میں، کھانا آنا جانا، کھانا آنا۔ مجھ سے محبت کرتے تھے، میرے بچوں سے محبت کرتے تھے، اپنے نام کے ساتھ خود موٹا کہتے تھے۔ ان کا نام تھا مقبول، میرا نام مقبول موٹا ہے، بہت موٹے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ خیر کی راہوں میں جانا تھا، تو انہوں نے بڑوں سے کہا کہ جی ہم اسے نہیں لے جاتے، سارا دن کھائے گا، ہنگے گا، کھائے گا، حاجت کرے گا، اس کو کیسے سنبھالے، اس کو کہاں گھسیٹے، ہم اس کو نہیں لے جاتے۔ کہا، انہوں نے بھی کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے، یہ آپ کے سفر میں آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ مجھے بیٹھ کے دکھایا وغیرہ، مجھے بیٹھ کے دکھایا، کہنے لگے میں ایسے رات کو بیٹھ گیا اور میں نے کہا یا قہار یا قہار، اور میں کہنے لگے میں پاگل ہو گیا، میرا مولا مجھے نہیں لے جا رہے، میں میت ہوں، میں مریض ہوں، میں کھانے کا مریض ہوں، اعلیٰ میرے اندر عیب ہی عیب ہے، میرے اندر غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، اور مولا تو ان کے دل بدل دے، تو ان کے دل کی کیفیتیں بدل دے، میں جانا چاہتا ہوں خیر کی راہوں میں، میرا تن چلے میرا من چلے، حتیٰ کہ تیری راہوں میں اور خیر کی راہوں میں میری میت بھی وہیں چلے۔ کہا کہ میں نے جو پڑھا نا ساری رات وجدان سے، یا مجھے باقاعدہ پڑھ کے دکھایا، ماجد میں آ گیا بندہ، ماجد میں آ گیا۔ وہ کہنے لگا صبح مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، رات ہی فیصلہ کرا لیا۔ یہ جو مجھے کہتے ہیں نا کہ حضرت تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، مجھے غصہ آتا ہے، مجھے دن رات زندگی کے میں نے بھی اس تسبیحوں میں گزارے ہیں، آج بھی طالب علم تو تسبیحاں پڑھ رہا ہے، تیری تسبیح پڑھے اور تیرے اندر دیوانگی پیدا ہو تو فیصلے نہ کروائے۔ اس درویش نے جو الفاظ مجھے کہے نا، دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام۔ ایک کہوہ بتانا چاہتا ہوں، یہ کہوہ ایسا زبردست ہے کہ آپ کو دنیا کی ہر چیز بھلوا دے گا۔ اس کو ہلکا کوٹ لیں، اور کوٹنے کے بعد جو ہے اس کو اسی طرح جیسے پتی ابالتے ہیں ایسے ابالیں، چاہے دودھ ملا لیں، بغیر دودھ کے استعمال کریں۔ ہر موسم میں اور خاص طور پہ موجودہ موسم، اس میں تو یہ قہوے کی کمال ہے۔ یہ بھی ایک راز ہے، اس کا فارمولہ ایک راز ہے۔ یہ یہاں نا لاہور میں ریلوے روڈ ہے، لاہور میں اسٹیشن سے آئیں ریلوے روڈ ہے، وہاں ایک بلڈنگ ہے، اس کا نام ہے امرت دھارا بلڈنگ، ایک ہندو کی بہت پرانی بلڈنگ ہے۔ وہ دور تھا آدھے آنے کی، اور بعض اوقات اس سے بھی کم قیمت کی بوتل ملتی تھی، اس کا نام امرت دھارا تھا۔ وہ ہر بیماری کا فرسٹ ایڈ تھا، ایمرجنسی علاج تھا۔ اتنی زیادہ بکتی تھی، گمان اور خیال سے بالا تھا۔ اور اس کے مالک کی بہت بڑی بڑی بلڈنگز تھی، بہت بڑی بڑی، ہر بڑے شہر میں، دلی میں، بمبے میں، کلکتہ میں، لاہور میں وغیرہ۔ تو انہوں نے ایک قہوہ نکالا اس دور میں، اس کی ایک سادہ سی پیکنگ ہوتی تھی، لیکن اس دور کی شاندار پیکنگ تھی کہ یہ قہوہ وہ ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ جو شخص بستر مرگ پہ ہے، بس موت کے لیے اب اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر رہے ہیں، اس کے منہ میں چند قطرے قہوے کے ڈال دیں، بندہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ اور اس کے بڑے فائدے، بہت فائدے، میں اس کے فائدے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اس کے پھر فارمولے کو، اس کے نسخے کو لینے کے لیے بڑے لوگوں نے کوشش کی، بہت زیادہ لوگوں نے کوشش کی، بہت زیادہ کوشش کی۔ اس کے فارمولے کو ایک بندے نے لیا اس سے۔ یہ گلاب دیوی ہسپتال ہے لاہور میں، یہ اس دور میں جنگل تھا، آپ کے فیروز پور روڈ پہ۔ لالا لاجپت رائے ایک ہندو لیڈر تھے، لالا لاجپت۔ آج بھی لاہور میں لاجپت روڈ بھی ہے اور جگہ کا نام بھی ہے، لاجپت اب بھی ہے۔ ان کی والدہ کو ٹی بی ہو گئی، اس کا نام تھا گلاب دیوی۔
والدہ کو. اس دور میں ٹی بی بہت عام تھی. تو انہوں نے والدہ کی یاد میں، رئیس تھے جیسے سر گنگا رام بہت رئیس اعظم تھے، انہوں نے دلی میں ہسپتال بھی بنایا، ہمارے یہاں قریب ہے سر گنگا رام کا ہسپتال. تو لالا لاجپت رائے نے، یہ گلاب دیوی ہسپتال، یہ سارا، تو انہوں نے یہ فارمولا پھر کسی طرح سے اس ہندو تاجر سے لیا، اور پھر عام ہوتے ہوتے کسی طرح ایک صاحب کو ملا، اس سے پھر مجھے ملا، ایک لمبی کہانی ہے. پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اس کو عام کر دینا. تو یہ کئی سالوں سے اس کو میں نے عام کیا. یہ مجھے جہاں تک یاد ہے، میں نے اس کو جو عام کیا تھا وہ غالباً 1988 میں، کیونکہ مجھے 1988 میں اس کی تحریر کا ریکارڈ غالباً مل جائے گا کہ میں نے لکھا تھا. 88 کو کتنے سال ہو گئے؟ 36 سال ہو گئے. تو یہ 36 سال سے تو میرے تجربات میں آ رہا. اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا تو میں بھول نہیں رہا، تو 1988 میں نے اس کو لکھا تھا. اس کے فائدے، اس کے تجربے، اس کی بہت زیادہ، ہاں کتاب میں بھی ہے یہ. تو میں چاہ رہا ہوں یہ نیٹ پہ ڈال دیں، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا. یہ دونوں ورقے ہی ڈال دیں، سارے یہ ڈال دیں اسی قہوے کے نام سے. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنی دسترخوان کی زینت بنائیں. اس کے فائدے بتانا شروع ہو گیا نا تو پھر آپ مجھے قہوہ بنا لیں گے. ہمارے ایک بزرگ تھے، میں ایک دفعہ گیا نا تو میں ان سے محبت کرتا تھا. 96 سال کی عمر میں فوت ہو. حکیم آ رہا ہو، پیر، مجھے ہٹاؤ، مجھے گھول کے کھا جائے گا، مجھے گھول کے کھا جائے گا، ایسی بولتے تھے. اللہ والے تھے. یہ بہت عجب قہوہ ہے، بہت عجب قہوہ ہے، اور لاکھوں لوگوں نے اس کو استعمال کیا. اور اس دور میں لاکھوں روپے اس بندے نے کمائے. اور اس دور کے لاکھوں، آج سے 100 سال پہلے سے زیادہ کے لاکھوں کا لاکھ آج کے کروڑ نہیں ہے. ارب بھی شاید نہ ہو، نہیں عرب بھی نہیں، شاید عرب سے بھی زیادہ ہو. یہ وہ چیز ہے، وہ چیز ہے. الحضرت رحمت اللہ علیہ، مولانا احمد رضا بریلوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یوں تو نہیں کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سال. اس وقت تھا ہی لاکھ. 9 لکھا ہار، 9 لکھا بازار، لکھ. ہاں دعا ہوتی تھی، لکھ تیویں تھے، ہزار تھیں، لکھ ہو جائے تو یہ دعا ہوتی تھی. یہ قہوہ بہت فائدہ مند ہے. غلطی کی میں نے اس کو چھپوا کے نا آپ کو اس کو کاغذ دے دینا تھا. چلو اس میں نیٹ میں ڈال دیں گے، آپ اس میں دیکھ لیں گے. اس کی پوسٹ اس کو ڈال دیں، ڈال کے نا تو ہر بندے کو یہ اپکری کی اس سے فائدہ ہو جائے گا. بادیاں خطائی 100 گرام، لونگ 20 گرام، دارچینی 20 گرام، بڑی الائچی چھلکا سمیت 20 گرام، چھوٹی الائچی چھلکا سمیت 50 گرام باریک پیس لیں. اور 1/4 چمچ چھوٹی 1.5 کپ پانی میں ابالیں، 1 کپ رہ جائے. میٹھا ڈالیں، شاید جو بھی. اس کو چسکی پئیں. بہت خوش رنگ بھی ہے، خوش ذائقہ بھی ہے. اور فائدے تو پھر آپ پوچھیں نا پھر اس کے فائدے، کہ اس دور میں یہ اس کے فائدوں میں لکھا ہوا تھا کہ جس کے ہاتھ پاؤں جوڑ لیے ہوں اور بندہ بس الوداع، اس کے منہ میں اس کے چند قطرے ڈال دیں. یہ اس کے فائدوں میں. اور بھی اس کے بہت فائدے ہیں. کوشش یہی ہے کہ کوئی اچھی چیز ہو جس سے انسانیت کو نفع پہنچے، وہ چیزیں اکٹھی کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس سے انسانیت کو نفع پہنچے. وہ روحانی تحفے ہیں یا طبی تحفے ہیں، کوئی بھی چیز ہے جس سے انسانیت کو نفع پہنچے. اللہ میرے جذبوں کو سچا کر دے. یہ میں نے پرانا آرٹیکل لکھا تھا، اس کا نام تھا شیرازی قہوہ، بہت پرانا. اس کے بڑے عجیب فائدے ہیں، بہت عجب فائدے ہیں. بادیاں خطائی 100 گرام، لونگ 20 گرام، دارچینی 20 گرام، بڑی الائچی چھلکا سمیت 20 گرام، چھوٹی الائچی چھلکا سمیت 50 گرام. آج آپ کو ایک ایسا ٹوٹکا اور بہت انوکھا ٹوٹکا بتاتا ہوں. یقین جانیے، میں نہیں کہتا کہیں نہیں سوچا ہوگا، کہیں نہیں پڑھا ہوگا، کہیں نہیں سنا ہوگا، لیکن شاید آپ کو یہ بات بہت کم ملی ہو. دیکھیے ہمارے جسم میں ہاتھ کی کتنی حیثیت ہے، اور پھر ہاتھ میں انگوٹھی کی کتنی طاقت ہے. یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو حادثاتی طور پہ ان کے انگوٹھے کٹ جاتے ہیں. پہلے بطور سزا نواب، بادشاہ، راجے، مہاراجے یا پرانی تاریخ میں بطور سزا انگوٹھا کاٹ دیا جاتا تھا. اور جس کا انگوٹھا کٹ جاتا ہے اس کا آدھا ہاتھ معذور ہو جاتا ہے، اس کا جسم معذور ہو جاتا ہے. 4 انگلیوں کی طاقت ایک طرف، ایک انگوٹھی کی قوت ایک طرف، ایک انگوٹھی کی قوت ایک طرف. اور آپ دیکھیں کہ انگوٹھا ہی لگایا جاتا ہے، یہ انگلی نہیں لگائی جاتی اسٹامپ پہ، اسٹیمپ پہ، نشانی کے طور پر. اس انگوٹھے کا ہمارے جسم کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. جہاں یہ ہاتھ کی قوت ہے، جہاں یہ جسم کی طاقت ہے، جہاں یہ اعصاب کی قوت ہے،
वहां इसका अगर हमें इस मशीन के अंदर के पुर्जों की समझ आ जाए, मैं अंगूठे को एक मशीन कहता हूं, अगर इसके पुर्जों की समझ आ जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी तकलीफें हमसे दूर हो सकती हैं। आए आज हम इस अंगूठे कुछ राज खोलते हैं, और ऐसे ऐसे राज जो बहुत पोशीदा है। हमारी तिब की किताबों में, हमारी हिंदी तिब की किताबों में, यूनानी किताबों में, पुरानी हजारों सालों तारीखों में इस अंगूठे के राज छुपे हुए हैं। मैं चंद राज आपको इस अंगूठे के बताता हूं। कभी भी अगर आपका गला खराब है, आवाज बंद है, टॉन्सिस हो गए हैं और डॉक्टर कहते हैं इसका ऑपरेशन लाजिम है, ऑपरेशन जरूरी है, या यह है कि इतने के पीप आ रही है और गला बिल्कुल आपका सूजा हुआ है, उसमें वरम है, ये एक फायदा। अब ऐसा करें कि इस अंगूठे को जैतून का तेल लगा लें, और अगर आपके पास कलवंजी का तेल है तो बहुत ही बेहतर है। इसकी मालिश करें, ये देखिए ऐसे मालिश करें, ऐसे मालिश करें, खूब मालिश करें, इतना मालिश करें, इतनी करें कि आपका अंगूठा इतना गर्म हो जाए, तेल के साथ इतना गर्म हो जाए कि आपका हाथ, एक हाथ दूसरे हाथ को बर्दाश्त ना करे। हल्की 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 मालिश करते रहें। अब देखिए मैंने चंद लम्हे मालिश की है तो मेरा अंगूठा बिल्कुल गर्म हो गया, बहुत गर्म हो गया। उसके बाद इस पे कोई पट्टी बांध दीजिए। एक टोटका तो ये है, एक टोटका ये है कि आप सिर्फ अंगूठे को ऐसे गर्म करें और गर्म करते करते आप सर्जिकल टेप ले लें या कागज की टेप ले लें, उसको थोड़ा सा चिपकाएंगे तो कलवंजी के दाने उस पर चिपक जाएंगे। आप कलवंजी के दाने ऊपर बांध लें। मुझे याद है कि मैं यहां जा रहा था, सियालकोट की नई मोटरवे बनी है सियालकोट जाने के लिए। मैं गुजर रहा था तो मैंने एक साहब से रास्ता पूछा गाड़ी में। एक साहब देख के मुझे कहने लगे, आप अबकरी वाले हैं? हाँ। कहा, आप पे एक टोटका छपा था कि अगर बाएं हाथ की अंगूठी की मालिश करें और उसके ऊपर कलवंजी के दाने रात को बांध दें, टेप की शक्ल में बांध के सो जाएं तो उसका गला ठीक हो जाता है। और मेरे बेटे का गला का मसला था, उसके टॉन्सिस में पीप पड़ गई थी, पस पड़ गई थी, और उसके लिए ऑपरेशन फौरी जरूरी था, और उसका दिमाग, आंखें, नजर, आसाब कमजोर थे। मैंने उसके लिए यही कुछ किया और बहुत ज्यादा उसको गर्म करके रात को कागज की टेप बांध के कलवंजी उसके अंगूठे पे बांध के, कहा चंद दिन में मेरा बेटा ठीक हो गया। मुझे इतनी दुआएं दे रहा था और बार बार कहने लगा मेरा घर करीब है, चलें खाएं पिए। मैंने कहा मैं तो सफर में हूं, मैं नहीं जा सकता। लेकिन उसका जी था कि आपने मुझे इतने बड़े ऑपरेशन से बचाया और इतने बड़े हादसे से बचाया, और आप मेरे कितने जो है मोहसिन हैं। छोटा सा टोटका है। मैंने आपको दोनों टोटकों के आसान तरकीबें बताई हैं। एक तरकीब फिर सुन लीजिए, कलवंजी का तेल है या जैतून का तेल है, इसकी खूब मालिश कीजिए, इतना मालिश करें, इतना करें कि ये बिल्कुल गर्म ना हो, गर्मा गर्म हो जाए। उसके बाद इस पर पट्टी बांध दीजिए ताकि ठंडा ना हो। अब सुबह उठ के मामूल के मुताबिक हाथ धो लें। अब चंद दिनों के बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे की मालिश का आप कमाल देखेंगे। ये गर्दन से ऊपर, बस यहां दो चीजें ऐसी हैं जिनको ऊपर से काटो तो खत्म हो जाती है। एक इंसान, एक खजूर। सारे दरख्त ऊपर से काट दो, शाखें निकल आती हैं। खजूर को ऊपर से काटो, मर जाती है। इंसान को जहां से काटो नहीं मरता, ऊपर से काट दो इंसान मर जाता है। ये जो जिंदगी है, गर्दन के ऊपर की जिंदगी, इसमें आंखें हैं, कान हैं, दिमाग है, आसाब है, पट्टे हैं, हमारी बोल हैं, हमारी सोचें हैं, हमारी नजरें हैं, हमारे दिमागी, जिस्मानी, ये सारी कुव्वतें, ये सारी की सारी चीजें, ये जो कुछ भी है, इसका इस अंगूठे से बड़ा ताल्लुक है। हमारी पूरी दुनिया में इस वक्त हाथ को दबाने और जिस्म की मालिश करने और जिस्म के पॉइंट को दबा के, मुख्तलिफ हिस्सों को दबा के उसका इलाज या रिवाज बढ़ रहा है। कोई इसको क्या नाम देता है, कोई इसको रिफ्लेक्सोलॉजी देता है, कोई क्या, ये बहुत निजाम बढ़ रहा है और इसके बहुत ज्यादा फवायद है। और ये आज का नहीं है, ये सदियों पुराने, हजारों साल पुराने ये राज भी हैं और इलाज भी हैं जो इंसानों ने छोड़ दिए। और इंसान रंग बिरंगी गोलियां और दवाओं के ऊपर टूट पड़ा। दो चीजों पे टूट पड़ा, रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियां और दवाएं। उधर खाने खाता है, फिर गोलियां खाता है। इसलिए अक्सर मैंने देखा है कि रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियों की, दवाओं की दुकानें सोनो करीब करीब होती हैं। आप इस अंगूठे के राज को समझें। अगर आप सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, आंखें, नजरें, दिमाग रोशन, आसाब
اور آپ گلے کے مریض ہیں، یا آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جو گلے کا مریض ہے اور گلے کی کوئی مرض ہے، آواز بیٹھ گئی ہے، آواز میں خرخراہٹ ہے، گلا کام نہیں کر رہا، گلا سوج گیا ہے، یا اس گردن میں درد ہے، ایسے کرنے سے، ہلانے سے درد ہے، اور یہ گردن کے درد کی وہ کمزوری کی وجہ سے کالر لگایا ہوا ہے، اعصاب کھچے ہوئے ہیں، پٹھے ہر وقت تناؤ کا شکار رہتے ہیں، آپ چند دن میری تھوڑی سی بات مان لیجیے، آپ دوائی نہیں چھوڑنا چاہتے، میں اصرار نہیں کروں گا، لیکن چند دن اس انگوٹھی کی مالش کر کے سوتے وقت 10 منٹ مالش کیجیے، خوب زیادہ تیل لگا کے، کلونجی کا تیل یا زیتون کا تیل آپ مالش کر کے لگائیں تو اسے خوب مالش کیجیے، اور جب گرم ہو جائے اس کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو آپ پٹی باندھ کے اور اس کے بعد آپ لکھ جائیے۔ یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہوتے ہیں جنہیں ہم فراموش کر بیٹھتے ہیں، بھول بیٹھتے ہیں، اور یہ انسان کو پچھلی یادیں ایسی دلاتے ہیں کہ انسان کی زندہ تحریک اور زندہ زندگی پھر لوٹ آتی ہے۔ یہ اب تک کتابوں میں ہے، یہ اب تک سینے میں ہے، یہ اب تک تجربات میں ہے، چند لوگ جانتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ پوری امت کو، پورے عالم کو، پوری انسانیت کو، ہر مذہب، ہر فرقے کے لیے آسانیاں ہوں، راحتیں ہوں، خوشیاں ہوں، خوشحالیاں ہوں، اور ان کے لیے یہ ٹوٹکے عام کروں۔ چھپتے ہیں اپنی میگزین میں، لوگ لیتے ہیں بہت کم لوگ، لیکن جس چیز کو میں واضح کروں اور بہت زیادہ وضاحت کروں اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ یہ کبھی بھی اس کو نہ چھوڑیے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی صحت مند رہے، آنکھیں روشن رہیں، ان میں چمک باقی رہے، پھر انگوٹھے کی خدمت کریں۔ آپ چاہتے ہیں آواز کی کھنک رہے 100 سال کی عمر کے بعد تک کی، اور آواز صاف رہے، اس انگوٹھے کی خدمت کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کان صحیح سنائی دیں اور آپ کے کان صاف ستھرے ہوں، اور آپ کے کانوں کے لیے نہ کسی مشین کی ضرورت پڑے اور نہ کسی ہاتھ کے سہارے اور آسرے کی ضرورت پڑے، تو آپ اس انگوٹھے کی خدمت کیجیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ بعض وقت آپ کو بار بار نہ کھنکارنا پڑے، نہ کرنا پڑے، اور آپ کا گلا صاف رہے، انگوٹھی کی خدمت کیجیے۔ اگر آپ اس کی 10 منٹ خدمت کر لیں اور آپ کا جسم صحت اور تندرستی بحال رہے، اعصاب مضبوط رہیں، طبیعتیں نشاط اور بالکل چست رہیں، تو کون سا گھاٹا ہے؟ اس میں تو کچھ پیسہ بھی نہیں لگ رہا، کچھ بھی نہیں لگ رہا۔ میں نے تو آپ کو وہ ٹوٹکا بتایا ہے۔ ایک صاحب مجھے ملے، وہ کہتے ہیں میں مالش کرتا ہوں اور ایک اسم پڑھتا ہوں، وہ اسم نہیں ہے، اور یہ اسم پڑھ لیں، اللہ کا ہر نام مبارک ہے، ہر درود ہر چیز میں خیر ہے، اصل اس کی مالش ہے۔ اس وقت یہ جو ہمارا جسم ہے نا، جسم کا اوپر کا حصہ سب سے زیادہ آلودگی سے متاثر یہی ہوتا ہے۔ وہ تابکاری کے اثرات ہیں، وہ گاڑیوں کا دھواں ہے، وہ دھول ہے، وہ فیکٹریوں کا دھواں ہے۔ ہماری فضاؤں میں تابکاری بہت زیادہ ہے، آلودگی بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو آلودگی کا ایک ٹوٹکا دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس سفید ٹیشو پڑا ہوا ہے، ٹیشو ہے۔ آپ کہیں ایسی جگہ جائیں جہاں آلودگی بہت زیادہ ہو، اپنے ناک کے اندر کر کے تھوڑا سا ٹیشو ایسے پھیریں، اور آپ دیکھیں گے آپ کے ناک پہ سیاہ داغ پڑ جائے گا، اس پہ ٹیشو پہ، اور آپ کو احساس ہوگا کہ یہ تو ناک سے باہر ہے، اس سے زیادہ آلودگی اندر گئی ہے، اس سے کہیں زیادہ آلودگی اندر گئی ہے۔ اور پھر یہ آلودگی جا کے ہماری نظروں کو، ہماری یادداشت کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے اعصاب کو، ہماری قوت فیصلہ کو، اور ہماری گردن کو، جس کی وجہ سے ہمارا سر تھما ہوا ہے، اس کو متاثر کرتی ہے۔ پھر اس کے لیے ہم طرح طرح کے ٹوٹکے، طرح طرح کی چیزیں اور طرح طرح کا نظام سنبھالتے ہیں، اور آخر تھک جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آلودگی سے بچنا ہے، اور 100% بچنا ہے آلودگی سے، اور پھر آلودگی کے علاوہ ہمارے جسم کی جو اگر بیماریاں ہیں، سر کے اوپر کی، گردن کے اوپر کی، یا کندھوں سے اوپر سارا نظام، اگر اس میں بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے جلدی نکل آئیں، تو انگوٹھی کی خدمت کریں، انگوٹھے کو تھوڑا سا وقت دیں۔ یہ چھوٹا سا وقت، تھوڑا سا وقت اور تھوڑی سی خدمت آپ کی جسم، فٹنس اور طبیعت اور راحت ایسی حیرت انگیز، بہت لاجواب۔ بچوں کو اس کی عادت ڈالیں، ان کی مالش کریں، سلا دیں، ہلکی ہلکی مالش کریں۔ بڑوں کو اس کی عادت ڈالیں، لوگوں کو اس کے فائدے بتائیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، اور اس کے نتائج، اس کے ریزلٹ اور اس کے کمالات اتنے زیادہ کہ انسان جب مایوسی سے بالکل اتنا کہ آخری مایوسی میں چلا جاتا ہے، یا پھر
اس کا علاج صرف سرجری ہوتا ہے یا پھر اس کا علاج ساری عمر دوائیں کھانا ہوتا ہے، یہ اس مایوسی کے اندھیروں سے نکال کے حیرت انگیز اجالوں میں لاتا ہے، اور حیرت انگیز انسان کو صحت اور تندرستی پہ لاتا ہے بہت زیادہ۔ تو اگر آپ ان بیماریوں سے، ان مشکلوں سے، ان پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند زندگی گزاریں، تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے اس انگوٹھے کو وقت دیجیے۔ چلو میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، اس انگوٹھے کو آپ نیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو میری باتوں کی تصدیق حیرت انگیز ملے گی کہ انگوٹھے کا ہماری جسم کے ساتھ، دماغ، اعصاب، پٹھوں، نظر، یادداشت، گلے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ایک بات بتاؤں، ایک راز ہے بڑا عجیب۔ اگر لاجواب بچوں کا قد چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے قد دراز ہوں اور بہترین قد ہو، ان بچوں کو یہ انگوٹھی کی مالش کرواؤ، یہ دیکھیں ایسے ایسے ان بچوں کو مالش کرو۔ 18 سال کی عمر تک تو مالش کرائیں، 18 سال کی عمر کے بعد پھر چانسز کم ہو جاتے ہیں، مالش کریں، آپ کی نسلیں صحت مند رہیں گی، آپ کی نسلوں میں تندرستی، صحت اور فٹنس رہے گی، قد دراز ہوں گے، اعصاب مضبوط ہوں گے، اور طبیعت ان کی بہترین رہے گی، ان کی آنکھیں ہمیشہ معذوری سے بچیں گی، کان معذوری سے بچیں گے، گلا معذوری سے بچیں گے، ان کے بول معذوری سے بچیں گے، اور لمبی عمر بھی ہوگی تو طبیعت میں ہمیشہ پرسکون صحت اور پرسکون طبیعت رہے گی۔ یہ میرا ٹوٹکا یاد رکھیے گا، اور بھی بتاتا رہوں گا۔ آپ کے پاس ٹوٹکے ہوں مجھے ضرور دیجیے گا، آپ بھی مجھے بتائیے گا، لیکن یہ ٹوٹکا میری طرف سے آج آپ کو بہترین گفٹ ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے، نہ چھپائیں، انسانیت کے لیے خیر پھیلائیں۔ انسانیت کو بہت ضرورت ہے اس وقت، مخلوق پریشان ہے، آئیں ہم مل کے مخلوق کے کانٹے چن لیں اور پھول بکھیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انار استعمال کریں، انار لیتے ہوئے نا یہ سوچیں کہ ہم باہر کی چیزیں کتنے کی لیتے ہیں جن کو کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد الٹے ڈکار آتے ہیں، اور الٹے ڈکار آنے کے بعد رات کو خواب آتے ہیں۔ ہمارے انصاری صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں سامنے بیٹھتے تھے، وہ فرماتے تھے، ہمارے ایک بابا جی تھے، وہ کہتے تھے ایک دفعہ صبح غصے میں آ گئے، مجھے جنات انجیکشن لگا رہے تھے، اٹھ کے اس نے ہاتھ مار دی۔ وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو انصاری صاحب فرماتے تھے بھائی اس کو آلو گوبھی نہ کھلاؤ، اس کو گیس اٹھتا ہے، بادی اٹھتی ہے، پھر یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ میں آج کچھ صحت کی باتیں بتا رہا ہوں، آج کچھ تندرستی کی باتیں بتا رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو جنت سے آتا ہے، ہر انار میں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب انار کھانے بیٹھتے تھے تو کوئی دانہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، کوئی دانہ بھی گم نہیں ہونے دیتے تھے، انار کے ایک ایک پرت کو کھول کھول کے اس میں سے دانہ نکالتے تھے، فرماتے تھے شاید یہ دانہ جنت کا ہو، شاید یہ دانہ جنت کا ہو، کیونکہ جنت میں انار کے بہت تذکرے ہیں۔ انار استعمال کیا، آج کل انار کا سیزن ہے، اور بہترین انار بتاؤں کون سا ہوتا ہے؟ جس میں ہلکا کھٹاس ہو۔ دہی کی سب سے بہترین ترتیب یہ ہے، دہی دنیا کا سب سے بہترین وہ ہے جس میں ہلکا کھٹاس ہو، اور جو سارا میٹھا دہی ہے وہ کچا ہے، وہ صحت نہیں ہے۔ دہی جو 100% پکا ہوا ہوتا ہے اس میں ہلکا کھٹاس آئے گا، اور اصلی دہی ہے ہی وہی۔ مجھے ایک صاحب نے ایک ٹوٹکا بتایا تھا جو میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا، پیٹ بڑھنے کا۔ یہ آپ ازاربند باندھتے ہیں تو ازاربند کی گرہ، یہ میرے ہاتھ میں گرہ ہے، یہ ناف کے اندر ہو، یہ ناف کے اندر ہو، بس یہ اس وقت یہ میری ناف کے اندر ہے، کبھی پیٹ نہیں بڑھے گا، کبھی نہیں بڑھے گا، کیونکہ پیٹ کا تعلق ناف سے ہے اور بہت زیادہ ہے۔ اور جو لوگ ناف کو اکثر تر رکھتے ہیں، یہ بھی ٹوٹکا ہے، ناف کو تیل سے تر رکھنے کے اور بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پیٹ نہیں بڑھنے دیتے، ناف کو تیل سے تر رکھیں، بہترین زندگی، صحت مند زندگی۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو، اور میں آپ کو ایسی چیزیں بتا رہا ہوں جس میں آپ کی زندگی میں مشکلات، مسائل نہیں ہیں، الجھنے نہیں، آپ کی زندگی بالکل صحت مند زندگی، بہت صحت مند زندگی۔ یہ چھوٹے سے ٹوٹکے ہیں۔ ایک قہوہ بتانا چاہوں گا جس میں چاہوں گا کہ آپ وہ اپنی قہوہ اپنی دسترخوان کی زینت بنائیں، اور وہ قہوہ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور استعمال کریں۔ اس کے میں نے بہت فائدے دیکھے ہیں، چند فائدے بتاتا بھی ہوں، قہوے کی ترکیب بھی بتاتا ہوں، اور چند فائدے بھی اس کے بتاتا ہوں۔ یہ قہوہ آپ کھانے سے پہلے، کھانے کے درمیان، کھانے کے بعد، اس کا تعلق ایسے کھانے سے نہیں ہے۔ دن میں 2-3 دفعہ یہ قہوہ پی لیں، چسکی 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 چسکی، گھونٹ گھونٹ نہیں، آپ یہ قہوہ گھونٹ گھونٹ نہیں، چسکی چسکی یہ قہوہ پی۔ جب یہ قہوہ پیئیں گے آپ، کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کے جسم میں ایک تبدیلی ہے، اور اس قہوے سے جو بیماریاں جاتی ہیں وہ بیماریاں ذرا آپ غور سے سنتے چلے جائیں اور سمجھتے چلے جائیں، اس بیماریوں میں آپ توجہ کرتے چلے جائیں۔ موٹاپے کا تو دشمن ہے یہ قہوہ، کولیسٹرول کا، چربی کا، یوریا اور یورک ایسڈ جو بڑھ گیا ہو، اور کہتے ہیں دنیا کی کسی
دوا سے نہیں جاتا، اس کا یہ بہترین علاج ہے۔ یورک ایسڈ، موٹاپے کا، جسمانی کمزوری کا، اعصابی کمزوری کا، یہ بہت ہی بے مثال با کمال علاج ہے۔ عناب 5 دانے، بڑی کشمش منقع 5 دانے، لونگ 5 دانے اور دارچینی کے 2 بڑے ٹکڑے، ان کو ہلکا ہلکا آپ کوٹ لیں، ہلکا ہلکا کوٹ لیں، ہلکا کوٹ کے ان کو 2 کپ پانی میں ابالیں، ہلکا ابالیں، رات کو رکھ دیں، ڈھانک کے رکھ دیں، صبح اٹھ کے اس کو خوب ملیں، مل کے پھر ابالیں، ابالنے کے بعد نہیں ملیں، غور سے سمجھیں، اس کو ابالنے سے پہلے ملیں اور ابالیں 1.5 کپ رہ جائے یا 1 کپ رہ جائے، اس کو اتار لیں، خوب چھانیں اور چھاننے کے بعد ایک بڑے سائز کا لیمو اس میں نچوڑ دیں، گرم گرم، بس دوا تیار ہے۔ بالکل آسان، بالکل سستی، بالکل کم قیمت اور صحت مند۔ اب آپ خود سوچیں، عناب ہے، منقع ہے، لونگ ہے، دارچینی، اس کے کیا سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور لیمو ہے، اس کا کوئی نقصان آپ کو نہیں ملے گا۔ شاہ عالم ثانی کے دور میں شاہ جہان آباد میں ایک بابا جی تھے، گاؤں دیہات میں رہتے تھے۔ گاؤں دیہات میں جنگل سے لکڑیاں چنتے تھے، بیچ دیتے تھے، کوئی چھوٹا سا جانور لیتے تھے، اس کو آگے بیچ دیتے تھے، بکری، بھیڑ، جو بھی، باقی سارا دن اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو یہ پیشے کر کے آپ اپنا پیٹ پالتے ہیں اور کسی سے سوال نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا، مغل بادشاہ نے، مجھے اس سے ملاؤ۔ ان کے پاس گئے تو مغل بادشاہ نے اٹھتے ہوئے انہیں ایک اشرفیوں کی تھیلی بڑی محبت سے کہنے لگے، آپ لے جائیں، میرے پاس بہت اشرفی، لیکن آپ کے پاس تو فقر ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، سفید پوشی ہے، کہاں اشرفی؟ کہا، میں اگر دکھا دوں گا اتنی آپ کے پاس بھی نہیں۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، میری لے نہیں رہے، اپنے پاس ہے؟ تو بادشاہ نے کہا، پھر دکھائیں۔ مسلح پہ بیٹھے، مسلح اٹھا کے ایسے نیچے مٹھی بھرتے، ایسے مٹھی بھر کے ادھر پھینکتے، چھن چھن اشرفیاں، ادھر مٹھی پھینکتے، ادھر پھینکتے، ادھر پھینکتے، ادھر پھینکتے۔ بادشاہ پریشان ہو، اتنی اشرفیاں پھینکی، کہا جیسے اولے برستے ہیں زمین سفید ہو جاتی ہے، اتنی اشرفیاں پھینکی، بس ایسے آتے اٹھاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کچھ دن اور بڑھا دے، حتیٰ کہ طور پہ 40 دن ہو گئے۔ تو 40 کے ساتھ عدد ہے، پھر ماں کے پیٹ میں بچے کے مراحل کا اللہ نے نظام 40 دن کے بعد، پھر 4 مہینے کے بعد اس پہ روح اور زندگی، اس کا بہت زیادہ دخل ہے، تعلق ہے۔ ایک پوری دنیا ہے جس کا میں طالب علم ہوں، بہت بڑی دنیا ہے، میں ابھی تک کچھ نہیں پہنچ سکا اس میں مختصر پہنچا ہوں، لیکن ایک علم ہے اور بہت وسیع علم ہے۔ اچھا، پھر ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بندہ 2-4 کتابیں پڑھ لے تو کہتا ہے یہ انگریزوں کو نہیں ہوتا، وہ نا علمی ہے، نا واقفیت ہے۔ انگریز ان چیزوں کا بہت خیال رکھتا ہے، گورا بہت خیال رکھتا ہے، اور اس پہ کتابوں کی کتاب ہے۔ آج تو ہر بندے کے ہاتھ میں نیٹ کی دنیا موبائل کے نام پہ ہے، بہت زیادہ انگریزوں نے اس پہ سینکڑوں ہزاروں کتابیں، علم العادات پہ، نظر بد پہ، جادو جنات، بہت زیادہ اس سے ان چیزوں کا انگریز بہت خیال رکھتا ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے، ہمیں مغالطے میں ڈال دیا گیا ہے، خود نفع پا لیا گیا ہے۔ میں نے 2 عمل بتائے ہیں، ایک کپڑے کی گیند کا عمل، اسی مقصد کے لیے میں آپ نے لفظ بندش ہے نا، وہ بندش شادی کی ہو، وہ رزق کی ہو، وہ صحت کی، لفظ بندش ہے، اس کے رخ ہیں، وہ رشتوں کی طرف کر دیے جائے، ٹھیک، وہ رزق کی طرف کر دیے جائے، وہ صحت کی طرف، چیز ایک ہے۔ دیکھیے، وہی ریوالور ہے، وہ جس کی طرف کر دیے جائے گولی وہیں جائے گی، ٹھیک۔ یہ جو اور دوسرا جو انہم یکیدون کید، یہ سورۃ والسماء والطارق، سورۃ طارق کی آیات میں نے بتائی ہیں، یہ بہت زبردست ہے۔ اچھا، اس میں جتنی بندش سخت معلوم ہو، اچھا ایک چیز آپ نے ابھی بیان کی کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ بندش ہے، اور بعض اوقات ہمیں بندش ہوتی بھی نہیں، ہم کہتے ہیں جادو ہی جادو ہے۔ آپ یہ آیت مبارکہ وہ ہیں جو جادو نہیں بھی ہے نا، یہ نظر بد کا کاٹ ہے، یہ آیت، یہ جادو کا کاٹ ہے، یہ بندش کی کاٹ ہے، یہ بیماریوں کی کاٹ ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا، بھیڑ، سانپ وغیرہ۔ یہ آیت مبارکہ بہت زیادہ پڑھیں، جب دیکھیں کہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے تو پھر ہر نماز کے بعد 25 بار پڑھیں، اور بہت ڈوب کے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں۔ ایک میں چیز عرض کروں، آپ نے شادیوں کے بندش کے بات کی تھی، ابھی شادی رکاوٹ بندش، سورۃ الاحزاب سبز کاغذ پہ لکھیں، یہ شیٹ مل جاتی ہیں سبز کاغذ پہ لکھیں، سورۃ احزاب، زیر زبر نہ دیں، کوئی حرج نہیں، سبز کاغذ پہ لکھ کے اسے کسی اس خاتون کے، مرد کے جس کی شادی، اس کے کپڑے میں لپیٹ کے کسی الماری میں، کسی باکس میں، اس کے سرہانے کہیں رکھتے ہیں، سورۃ الاحزاب، یہ شادیوں کے لیے بہت آزمودہ ہے، لکھ کے رکھتے ہیں، نیچے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام۔ ایک عمل یہ ہے سبز۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ جس کی شادی نہ ہو رہی ہو، جس کی شادی، اس کا نام سامنے رکھ کے لکھیں، ہر حرف کو دیکھتے ہوئے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا فتاح، یا فتاح،
یہ اولا کے 3 بار درود شریف. جتنے نام کے حروف ہیں پہلے سے ان کو جدا کر لیجیے, جدا کر نام لکھ لیے, جدا رکھ کے ہر حرف پہ نظر ڈالتے ہوئے ایک تسبیح صرف یا فتح ہوگی. کمال چیز ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ جو بندہ کہتا ہے میری زندگی میں محرومیاں ہیں اور راستے بند ہیں, گلیاں بند ہیں, میری زندگی بس ایسے جکڑی ہوئی ہے, وہ اپنے نام کو خود لکھے علیحدہ حروف میں اور اپنے نام کی ایک تسبیح پڑھے اور اس کا نام پہ نظر رکھ کے توجہ کر کے چند دن چند ہفتے یہ عمل کرے, کمال دیکھیں. یا فتح ہو, کھلی زندگی میں شاہراہیں کھل جاتی ہیں, راستے کھل جاتی ہیں, روشنی کے راستے, کہکشاؤں کے راستے, رنگ و دنیا کے راستے اور حسن و جمال کے راستے, رزق و دولت کے راستے, عزت و شہرت کے راستے. لفظ لطیف کا عدد, لفظ لطیف, اللہ لطیف بعبادہ, قرآن میں لطیف آیا ہے, اللہ کا نام یا لطیف. لطیف کے جو عدد ہیں وہ 129 ہیں. اور مولا یہ تیری عطا ہے, بس تیرا لطف و کرم ہے. جو میرے پاس اگر کوئی سواری ہے, کوئی چکڑا ہے, کوئی جیپ ہے, یہ تیرا کرم ہے, یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں, تیری جان جان جہان ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, وہ یہ پھول خار سے دور ہے, وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہ تیرا کرم ہے, تیری کرم اور عطا کے فیصلے ہیں, یہ میری کوششیں نہیں ہیں. کتنے ایسے تھے جو ہڈ بال دیے, ختم ہو گئے, اپنی ہڈیاں جلا دیں, کچھ نہ حاصل ہوا. جو ملا تیری نعمت, تیری رحمت سے ملا. سورۃ کوثر اصل میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب مشرکین مکہ نے میرے آقا کو تانا دیا تھا. یہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھیجی تھی. اور سورۃ کوثر کا میں صرف پہلا حصہ اور آخری حصے کی وضاحت کروں گا. انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک, اے میرے حبیب آپ کے دشمنوں کی حالت ابتر ہوگی, ناکام, ختم ہو جائیں گے, اور ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اچھا, روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ کوثر پی لے گا, کوثر کا پیالہ, اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی, ورنہ بہت ایسی پیاس لگے کہ سمندر پی جائے گا, پیاس ختم نہیں ہوگی قیامت کے دن. ٹھیک. روایات میں ایک عجیب بات آئی ہے, لطف و کرم ہے, محدثین نے لکھا ہے کہ یہ کوثر صرف جنت کے لیے نہیں ہے, اس دنیا میں بھی وہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کوثر کی عطائیں موجود, اور کوثر کے لطف و کرم موجود ہیں, اور کوثر کے نفع اور فائدے اور فضائل اور کمالات موجود. 129 بار سورۃ کوثر, 129 دن. بہت توجہ سے میں ہر عمل کے لیے عرض کرتا ہوں کہ توجہ ضروری, دھیان ضروری, اور عمل کے اوپر دیکھیں, میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں, اس عمل کو سامنے رکھیے گا. نام اللہ کا تو دھیان بھی اللہ کا. اگر نام ادھر ادھر دھیان ہے, حدیث میں آتا ہے اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا.